السلام علیکم دوستو، عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے سنا کہ جنات کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہوتی ہیں وہ ماحول کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر زیر گردش رہتی ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں یہ تمام باتیں، ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنات کے بارے میں وہ کون سی باتیں ہیں جو ابھی تک جو ہے لوگ نہیں جانتے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ تو دوستو، آج میں جنات کے بارے میں کچھ ایسی معلومات آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اور میرے جو بھی دوست، میرے بہن بھائی جو بھی عملیات کے اندر یا روحانیت کے لیے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ اگر یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہیں سے اس کو بند کر دیں گے، یہیں سے اگر آپ نے اس کو کاٹ کاٹ کے دیکھنا ہے، معذرت کرتا ہوں، میری اصل میں طبیعت بہت خراب ہے، لیکن خدمت خلق سے یہ طبیعت کی خرابی ہمیں روک نہیں سکتی۔ تو آپ نے اگر ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے پوری دیکھا کریں، یہ بیچ میں سے کاٹ کاٹ کے دیکھنا اس طرح سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو دوستو، ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جنات کے وہ کیا راز ہیں، کہ وہ کیا رموز ہیں جو انسانیت سے چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو، پہلا راز تو یہ ہے کہ تمام جو جنات ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ تمام جنات اڑ سکتے ہیں نا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ تمام جنات پرواز نہیں کر سکتے۔ کچھ جنات ہوتے ہیں جو پرواز کر سکتے ہیں، وہ ان کی جسامت اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جسم بہت پتلا ہوتا ہے۔ پرندوں کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کا جو قد ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جسم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ پرواز کر سکتے ہیں۔ اور کچھ کی جسامت جو ہوتی ہے وہ کافی وزنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرواز نہیں کر سکتے۔ تو جنات میں تمام جن پرواز نہیں کر سکتے، ان میں مختلف قبائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پرواز کر سکتے ہیں اور کچھ پرواز نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کبھی جن کا یا انسان کا ملاپ ہو جائے، یعنی ان کے درمیان میں شادی ہو جائے، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ ان کے اندر دونوں خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے اندر انسانی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور جنات کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو انسانی معاشرے میں رکھیں گے تو شاید اس کو خود بھی نہ پتہ ہو کہ وہ ایک جن ہے، یعنی اس کے اندر جناتی خصوصیات بھی ہیں، اور اگر آپ اسے جنات میں چھوڑ دیں تو وہ بھول جائے گا کہ اس کے اندر انسانی خصوصیات بھی ہیں۔ یعنی یہ دونوں ماحول کے اندر اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسے ہم ہائبرڈ کہتے ہیں سائنس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جنات ہیں، یہ دیو ہے۔ دراصل یہ دیو، جنات، یہ سب ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیو ان جنات کو کہتے ہیں جن کا قد بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، یعنی کہ جن کا عمومی قد 60 یا 70 فٹ تک ہوتا ہے، اور ان کی جسامت بہت زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ یہ بھی جنات کا ایک قبیلہ ہے، تو ان کو ہم دیو کہتے ہیں، ان کے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے۔ اور جبکہ جو دوسرے جنات ہوتے ہیں جو ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں یا اس طرح کے، تو ان کو ہم جن کہتے ہیں۔ تو خیر، لیکن یہ ہوتے تمام جنات کی ہی اقسام ہوتی ہیں۔ اس طرح جو پری ذات ہوتی ہے، پری ذات بھی کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یعنی جو جن کی مطلب کہ جن کی جو بیوی ہوتی ہے یا جو جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پری کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا بھی وجود جو ہے وہ آگ سے ہی بنایا گیا ہے، یہ بھی جنات میں ہی آتی ہیں۔ تو یہ وہ معلومات تھی دوستو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور ان کا بسیرا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ان کا بسیرا زیادہ تر جو پانی والی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ویران جگہ ہو جائے جہاں پہ انسانوں کا آنا جانا بہت ہی کم ہو، کوئی گھر ہو ایسا جو کئی سالوں سے ویران پڑا ہو، تو وہاں پہ یہ اپنا جو ہے وہ اپنا بسیرا جو ہے کر لیتے ہیں۔ جو ندیاں ہوتی ہیں، نالے ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 1000 سال یا پھر اس طرح تو 300 سال تک یا 200 سال تک تو جنات جو ہوتے ہیں وہ بچے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بچوں میں ان کی وہ کی جاتی ہے۔ تو جب یہ 1000، 2000، 3000 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کا شمار جو ہوتا ہے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ تو خیر، باقی جنات کا نظام بھی ہماری طرح ہوتا ہے، جیسا ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی کاروباری مراسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انسانوں میں موجود ہوتی ہیں۔
دوستو آپ کو ایک اور بات بتانا پسند کروں گا کہ اگر جنات کی شادی کسی آدم زاد میں ہو جائے یعنی انسانوں میں ہو جائے تو ان سے جو بچے ہوتے ہیں جنات انہیں قبول نہیں کرتے، یعنی ان کے متعلق وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں جیسے اگر آپ کسی جن سے شادی کرنے کی بات یا کسی پری سے شادی کرنے کی بات آپ سے کی جائے تو آپ بھی ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ کہیں یہ میرے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی یہ تو بالکل ایک الگ مخلوق ہے، میں کیسے رہوں گا، یعنی آپ ڈر جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جنات بھی ایسے جن ذات سے یا پھر ایسی پری ذات سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے جن میں انسانی خصوصیات ہوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔